جناب قبلہ علی اسرار سیفی صاحب انہیں دے خطاب دے بعد ذاکرہ دے بعد جناب قدیر رضا باری صاحب کو پڑھ سکتے اور محمد و آل محمد بلندہ صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد آل محمد ہر دشمن کے لعنت أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله كما هو أحده الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مقامه ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وعبده وصفيه ومحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أظهر الله عنهم النساء وذكرهم تطهيرا سيما بقية الله العظيم اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وأمنا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا ورحمة الله على أشيائهم وأتباعهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم معزز سامعین عزیزان سید الشہداء سورہ بقرہ کی پہلی دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے انتخاب کی ایک وجہ تھی سورہ بقرہ نہ کہ صرف قرآن مجید کی سب سے پرانی سورہ ہے، 250 پاروں پر مشتمل ہے، 286 آیتیں ہیں۔ یہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ نے انسانوں کے تمام درجوں، تمام قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، متقی کا بھی ذکر کیا ہے، مومن کا بھی، مسلمان کا بھی، کافر کا بھی، مشرک کا بھی، منافق
اور اس کے بعد یہ وہ سورہ ہے جس میں اصول دین بھی ذکر ہے، فروع دین بھی ذکر ہے، اخلاقیات بھی ذکر ہے، پورا دین ذکر ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے سورہ حمد میں خدا نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے الہی زندگی گزارنے کا طریقہ، اور سورہ بقرہ کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں شیطان 3 دن کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ میں نے اس موضوع میں تھوڑا سا مزید مطالعہ کیا، وہ لوگ جو جادو سحر کے مسئلے میں پریشان رہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں جادو سحر کا اثر ہو وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت، چونکہ جادو سحر شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، جب شیطان ہی بھاگ جائے گا اس کا جادو بھی ساتھ بھاگ۔ اور عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو تلاوت کرے گا وہ برکت پائے گا، جو چھوڑے گا وہ حسرت پائے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا کی کلام کی برکتیں، اور فرمایا سورہ بقرہ وہ ہے کہ جس کی ہر آیت کے ساتھ اللہ نے 80 فرشتوں کو نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ائمہ کی بڑی تاکید ہے اس سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے اپنے گھروں کو روشن کریں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمانی مخلوقات اس گھر کو زمین سے ایسے ہی چمکتا ہوا دیکھتی ہے جیسے ہم آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اب چونکہ بات چل پڑی، جہاں تخلیق کے آدم کا ذکر ہے، پروردگار نے اپنے توحید تخلیق آدم سے بیان کی، اپنی خالقیت اور رازقیت کو بیان کیا، وہاں ابراہیم جیسے پیغمبر کی امامت پر مبعوث ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اور جس نقطے کی طرف میں لا رہا ہوں جو بالخصوص بیان کروں گا اس سورہ کے تعارف کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس سورہ نے ہمارے مذہب کا ایک خاص مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا، چونکہ اہل فکر اہل ذکر موجود ہیں ماشاءاللہ سب دانشمند اہل علم۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے مکتب تشیع کا، وہ یہ ہے کہ ہم رجعت کے قائل ہیں۔ یہ صرف پوری دنیا اسلام میں صرف شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعہ مذہب کا یہ خاصہ ہے۔ رجعت، ہو سکتا ہے بہت سارے احباب کے ذہن میں سوال ہو کہ رجعت کیا ہے؟ رجعت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ رجعت یعنی پلٹنا، کہاں سے؟ عالم برزخ سے، قبر سے دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنا، اسے کہتے ہیں رجعت۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے، صرف شیعوں کا عقیدہ، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، جب مولا کی حکومت قائم ہوگی پوری دنیا پر، یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض و مغارب، جب دنیا کے ہر مشرق سے ہر مغرب تک مہدی حکومت کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نے ہر مشرق کہا، مشرق تو ایک ہے جی، مشرق ایک ہے، مغرب ایک ہے، لیکن دنیا کے ہر شہر میں جائیں نماز کا افق چینج ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ بھی دیکھیں کہیں پہلی محرم ہے، کہیں دوسری ہے، کہیں تیسری ہے، تو ہمارے معصوم نے شک ہی مٹا دیا کہ کسی ایک مشرق مغرب کی بات نہیں کر رہا، تو دنیا کے جس حصے میں جس کو مشرق سمجھے گا اور جس کو مغرب سمجھے گا، میرا نام اس مشرق سے مغرب تک حکومت کرے گا۔ جب ایک زمانہ آنے والا ہے دنیا بدلے گی عزیزان۔ ابھی تو دنیا نے رنگ ہی نہیں دیکھا دنیا پر، ابھی تو دنیا پر حیوانوں کی حکومت ہے، ابھی انسانوں کا دور نہیں آیا دور۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک مجھے بتائیں دنیا کن کے ہاتھوں میں ہے؟ ظالموں کے ہاتھوں میں ہے یا اللہ والوں کے ہاتھوں میں؟ یہ ظالموں کے ہاتھوں میں۔
نظام کن کا چل رہا ہے؟ ظالموں کا چل رہا ہے۔ یہ ظالم اتنے طاقتور ہیں، نبیوں کو شہید کرتے رہے، اماموں کو قتل کرتے رہے، یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو پروردگارا یہ دنیا تم نے انہی کے لیے بنائی ہے؟ نہیں، ان کے لیے نہیں بنائی۔ انسانوں کا دور، اولیاء خدا کا دور، صالحین کا دور تو ابھی شروع ہوگا، اور وہ کب شروع ہوگا؟ جب اسی زہرا کا لال پوری دنیا پر حکومت الہیہ قائم کرے گا، اور وہ حکومت کوئی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کے بعد فوری قیامت آئے گی؟ نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ ابھی دنیا نے تو زندگی کی لذت چکھنی ہے کہ انسان حاکم ہے، اللہ کے بندے حاکم ہیں، ابھی قیامت نہیں آئے گی۔ بلکہ ہماری روایات کہتی ہیں مہدی آل محمد کی حکومت کو قائم کرے گا، اور اس حکومت کا پہلا حاکم ہوگا، آخری حاکم نہیں۔ ابھی اس مہدی سے اوصیاء الہی کا سلسلہ چلنا ہے۔ مہدی کے بعد پھر 12 جانشین ہیں، پھر 12 جانشین ہیں میرے مولا کے بعد۔ اور آپ کو بتاؤں پہلا جانشین کون ہے، جس کے بارے میں ہماری اکثر روایات ہیں، یہ وہی ہے کہ جس کی صفحہ اعضاء میں ہے، چونکہ رجعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی ہستی جو قبر سے اٹھے گی اور مہدی کے پاس پہنچے گی، رجع اول من رجع والحسین ابن علی، سب سے پہلی ہستی جو اپنی قبر سے اٹھ کر اپنے لال مہدی کے پاس پہنچے گی وہ حسین ابن علی ہوں۔ حسین ابن علی، اور حسین وہ ہستی ہے کہ جنہیں اللہ مہدی کے بعد دنیا کا حاکم بنا۔ میں ایسے یہ کہا کرتا ہوں ہماری عزاداری صرف قائم کے ظہور تک ہے، ہماری عزاداری قائم کے ظہور تک ہے۔ قائم کے ظہور کے بعد ہم نے عزاداری نہیں کرنی، ہم نے گریہ نہیں کرنا، ہم نے خوشیاں منانی۔ میری بات کو پہنچ گئے بھائی، ہم نے تو وہ تو ہماری خوشیوں کا دور ہے۔ کیوں کہ جو ہمیں صف اعضاء کے مہدی کے لیے تیار کرتا تھا حسین، وہ خود قبر سے نکل کر دنیا کا حاکم بن گیا ہے۔ اور مولا کے بعد جس ہستی نے اس دنیا کو اپنے قبضہ قدرت میں لینا ہے وہ حسین ابن علی ہوں گے۔ زہرا کا لال حسین دنیا پر حکومت کرے گا۔ کتنی حکومت کرے گا معلوم نہیں، کئی 100 سال حکومت کریں گے، اور یہ حکومت کئی ہزار سال چلے گی۔ ابھی قیامت کی باتیں دور کی ہیں، ابھی اپنے آپ کو اس حکومت کے لیے تیار کرو جس کے لیے میرے مولا نے یہ صف اعضاء بچائی ہے۔ سلام پڑھے گا محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، بزرگان محترم، میں نے رجت کا ذکر کیا، سورہ بقرہ کے اندر رجت بیان ہوئی ہے۔ ہمارے مذہب کا خاص تشیع کا امتیازی عقیدہ ہے، بالخصوص جوان بچے اور بزرگان توجہ فرمائیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے رجت کا جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ چونکہ اس وقت ہمارے کچھ بھائی، کچھ دیگر مسالک کے لوگ وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں کوئی زندہ ہو، وہ روز قیامت زندہ ہوگا۔ اللہ اس سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ مرنے کے بعد زندہ کر کے بتا رہا ہے۔ ایک جب ابراہیم کے لیے خدا نے 4 پرندوں کو ذبح ہونے کے بعد اور آپس میں گوشت کو مخلوط کرنے کے بعد اور 4 حصوں میں رکھ کر دوبارہ حکم خدا سے وہ زندہ ہوئے، ان کے گوشت مختلف جگہوں سے ملے اور پرندے پرواز میں آئے، اور دوسری دفعہ جب عزیر کو اللہ نے 100 سال موت دے کر دوبارہ زندہ کیا تو خدا نے بتا دیا جو پہلے زندہ کرنے پر قادر تھا وہ مہدی کے لیے دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔
یہ دونوں سورہ بقرہ میں، وہ جو پرندے زندہ ہوئے وہ بھی سورہ بقرہ میں، اور حضرت عزیر زندہ ہوئے وہ بھی سورہ بقرہ میں۔ 259 نمبر آیت آپ کی خدمت میں، اگر مزاج ہو تو تھوڑا سا حضرت عزیر کے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک سوال پڑھنے کا محمد والا، پروردگار فرما رہا ہے کہ عزیر ایک دفعہ گھر سے نکلے، اشیاء خورد و نوش، اور اپنے گدھے پر بیٹھے جا رہے تھے کسی جگہ پہ، کالذی مر علی قریۃ، ایک بستی کے پاس سے گزرے، اے خاویۃ علی عروشہا، بستی کیا تھی؟ بستی ویران کھنڈر بن چکی تھی، گھر تباہ ہو چکے تھے، بستی کے رہنے والوں کی لاشیں ہڈیوں کی شکل میں بکھری ہوئی تھی، لاشوں پر تو گوشت بھی نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ڈھیر تھے۔ اب عزیر جیسا نبی، اللہ اکبر، نبی ہے، کہنے لگا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو میرا رب کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ بس یہی سوچ آئی، فامات اللہ، بس اللہ نے عزیر کو بھی موت دی دی، کتنا؟ میعۃ عام، 100 سال کے بعد۔ یہ آیت جو ہے اسی کو ذہن میں رکھیں، فاماتہ اللہ، اللہ نے جب عزیر کے دل میں یہ خیال آیا، خدا نے اس سے موت کا ذائقہ چکھایا، عزیر 100 سال کے لیے مر گئے۔ میں یہاں 1 منٹ کے لیے رکتا ہوں۔ عزیر نبی ہے، ابراہیم بھی نبی ہے، ابراہیم نے بھی یہی سوال کیا تھا، خدایا تو کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا تم کہا تیرا ایمان نہیں ہے لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے۔ اللہ نے وہ 4 پرندوں کا واقعہ ابراہیم کو دکھایا، ابراہیم مرحلہ یقین تک پہنچ گئے۔ یقین کے مرتبے ہیں، یقین کے تو مرتبے ہیں، کوئی عین الیقین پہ ہے، کوئی علم الیقین پر ہے، کوئی حق الیقین پہ ہے، بس یہی فرق ہے انبیاء اور محمد و آل محمد میں۔ انبیاء یقین کے مرحلوں میں ہیں اور محمد و آل محمد یقین کے کمال پر پائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلام۔ وہ تو مخلوقات کی موت میں تھوڑے سے پریشان تھے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ تو مخلوقات میں پریشان تھے، ابھی رب کی معرفتوں کی راہیں باقی تھی، اور ادھر ایک محمد کا پروردہ علی ہے کہ جو کہہ رہا ہے میرے اور رب کے درمیان اگر سارے حجاب اٹھ جائیں علی کے یقین اور ایمان میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں یقین کامل، اسے کہتے ہیں مقام یقین، اسی لیے ان ہستیوں کو فضیلت حاصل ہے۔ ہم کوئی بھی بات بغیر دلیل کے تو کرتے نہیں۔ اب آتے ہیں دوبارہ جناب عزیر کی طرف، فاماتہ اللہ میعۃ عام، اللہ نے جناب عزیر کو 100 سال کے لیے دنیا موت کی طرف بھیج دیا، دنیا مردگان عالم برزخ کی طرف بھیج دیا۔ ثم بعثہ، پھر میرے خدا نے جناب عزیر کو زندہ کیا۔ پوچھا کم لبثتا، عزیر مجھے یہ بتا تو کتنی دیر تک دنیا سے بے خبر رہا، کتنی دیر تک؟ عزیر نے سوچ کے کہا لبثت یوما او بعض یوم، پروردگارا مجھے تو لگتا ہے جیسے میں 1 دن یا آدھا دن دنیا سے بے خبر رہا۔ اللہ کہتے روزے قیامت کچھ ایسے لوگ بھی اٹھیں گے جن کو اللہ شیریں موت دے گا۔ روزے قیامت پتہ نہیں وہ کب آنا ہے، کتنے 100 سال کتنے 1000 سال بعد آئے گا کہ وہ اٹھ کے یہ کہیں گے کہ ہم تو شاید 1 دن یا آدھا دن دنیا میں پتہ نہیں فوت ہوئے یا سوئے، اتنی جلدی قیامت ہوگی۔ ایسی شیریں موت
جناب عزیر نے کہا لبست یومن او بعض یوم، پروردگار نے کہا کل لبست مئۃ عام، عزیر تو ایک ہی آدھا دن نہیں سویا، تو 100 سال تک دنیا سے بے خبر رہا، 100 سال۔ اس کے بعد میرے رب نے کہا عزیر فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، ذرا اپنی غذا کو دے، اپنے مشروب کو دے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 100 سال تک عزیر دنیا میں نہیں تھے، غذا پاس پڑی ہوئی تھی، کھانا پاس پڑا ہوا تھا، اللہ اپنی قدرت کے جلوے دکھا رہا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، عزیر تو 100 سال دنیا میں نہیں تھا، لیکن اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دے، ان کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی امام مہدی 1200 سال ہونے والے ہیں، ابھی جوان کیسے ہیں؟ وہ خدا جو عزیر کی غذا کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہونے دیتا، وہ مہدی کو 1200 سال ہونے دیتا ہے۔ خدا کی قدرت پہ کوئی حرف ہے؟ کوئی حرف نہیں۔ اس کے بعد پروردگار نے کہا وانظر الی حمارک، عزیر اب اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ جب گدھے کو دیکھا تو وہاں ہڈیوں کی ایک مٹھ پڑی ہوئی تھی، ہڈیوں کی مٹھ، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ فرمایا لنجعلک آیۃ للناس، اب عزیر دے، اب ہم تیرے لیے اپنی آیت، اپنی نشانی تیرے لیے بیان کرتے ہیں، اب ذرا دیکھ کیا منظر ہے۔ فرمایا وانظر الی العظام، اب ان ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزھا، کیسے اٹھ رہی ہیں اور اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ایک گدھے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہا ہے۔ ثم نکسوھا لحما، اور پھر دیکھ اس پر گوشت کی تہیں کیسے چڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھ اس پر کتنی خوبصورت گوشت کی تہیں چڑھ رہی ہیں۔ جب دوبارہ گدھا تیار ہو کے زندہ ہوا اور عزیر گدھے پر بیٹھے، کہنے لگے، اس وقت قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ فلما تبین لہ، جب عزیر کے لیے سب کچھ واضح ہوا، اس وقت عزیر نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں اس یقین تک پہنچا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا کہ وہ خدا جس نے عزیر کا بدن 100 سال تک صحیح و سالم رکھا، عزیر کا بدن جب واپس گئے تھے تو ایک بھائی 150 سال کا تھا، اللہ اکبر، اور وہ جو خادمہ تھی، وہ جو چھوٹی تھی، بچی کی مانت خدمت کرتی تھی، وہ اتنی بوڑھی اور فرسودہ ہو چکی تھی کہ آنکھوں سے بھی نابینا، اور اپنے بچے سارے بوڑھے، نہ بچوں نے پہچانا نہ اپنی قوم نے پہچانا۔ وہ عزیر جسے اللہ نے 100 سال تک موت کے بعد بھی اسی طرح تر و تازہ رکھا، اور اس کے سامنے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ گدھے کی شکل میں زندہ کیا، وہ کیوں نہیں مہدی کے لیے مومنوں کی جماعتوں کو قبروں سے نکالے؟ کیوں نہیں نکالے گا؟ کیوں نہیں نکالے گا؟ کیوں نہیں اس وقت ٹوٹی ہڈیاں دوبارہ گوشت کے لباس پہنے گی؟ کیوں نہیں مہدی کا انتظار کرتے کرتے مرنے والے دوبارہ تر و تازہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے مولا کی رضا میں؟ یہ ہمارے ائمہ نے طریقے بتائے۔ جناب زرارہ ایک دفعہ ہمارے چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے مولا
دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی مہدی کا زمانہ دیکھوں. اللہ اکبر. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جعفر صادق کو دیکھ رہا ہے اور مہدی کے لیے تڑپ رہا ہے. اور میں اکثر یہ دیکھتا ہوں، اکثر ہماری روایات میں ہے میرے بزرگوں عزیزوں کہ ہمارے ائمہ اکثر مولا کا ذکر کرتے تھے اور اصحاب ائمہ کے اندر اتنی تڑپ تھی کہ کاش ہم مہدی کے زمانے میں ہو. اکثر یہ تڑپ رہتے تھے اور یہ تڑپ صرف ان کی نہیں تھی، خود ہمارے اماموں کے دلوں میں بھی یہی تڑپ ہے. خود ہمارے اماموں کے دلوں میں چلے مولا سے یہی بات نقل ہوئی. ایک دفعہ کسی نے امام کا ذکر کیا قائم آل محمد کا تو فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں صادق آل محمد بھی قائم کے زمانے کو پاتا تو میں بھی ان کی خدمت میں کھڑا ہوتا. یعنی تڑپ ایک اشتیاق، اور یہ اشتیاق کا اظہار آٹھویں مولا نے بھی کیا کہ جب ایک شاعر آیا، دیوبند نامی شاعر، بڑا مشہور شاعر تھا، 60 سال تک محمد والے محمد کی شان میں اس نے شاعری کی، بڑا مشہور شاعر گزرا ہے آٹھویں مولا کے دور میں. یہ صرف میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ پتہ چلے اماموں کے مزاج کا. آج جس امام کی ہم امت ہیں، کاش ہمیں ان کی معرفت حاصل ہوتی، کاش ان اماموں کی امت جیسا اشتیاق حاصل ہوتا. یہی تو المیہ ہے کہ جس کی امت کا ایک فرد بننے کی حسرتیں ان لوگوں کے دلوں میں تھی. ہم پتہ نہیں کیوں غافل ہیں، کیوں غافل. آٹھویں مولا نے ایک شاعر بلایا، دیوبند نامی شاعر، کہا میرے فرزند کا ذکر کرو، میرے بارے کا ذکر کرو. اس نے ایک قصیدہ پڑھنا شروع کیا. اس قصیدے کا پہلا مصرع اس نے کہا اگر مہدی کے آنے کی امید نہ ہوتی تو دیوبند تو کس طرح زندہ رہتا. شیعہ تو اس کے آنے کی امید پہ زندہ. اللہ اکبر. یعنی یہ اس زمانے کے شیعوں کی محبت. اور اس کے بعد اس نے کہا خروج امام لا محالہ خارج یقوم بسم اللہ والبرکات، کہ اس امام نے حتماً ظہور کرنا ہے کہ جو اللہ کے نام اور برکتوں کے ساتھ ظہور کرے گا. بس یہ فکرہ کہنا تھا. آٹھویں مولا فوراً کھڑے ہوئے، آٹھویں مولا احتراماً کھڑے ہوئے. اور یہ جو ہم ایک خاص ادب کا اظہار کرتے ہیں جمعے اور عید کے خطبے میں، یہ ادب ہمیں ہمارے آٹھویں مولا نے سکھایا. آٹھویں مولا اس وقت کھڑے ہوئے، دائیں ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور سر کو جھکایا اور کہا اللہم اجل فرجہ وسہل مخرجہ وانصرنا بنصرہ. پروردگارا جس مہدی کا ذکر یہ کر رہا ہے اس کے ظہور میں تاجیل فرما، اس کے ظہور کی حفاظت فرما اور اس کے ذریعے ہماری مدد فرما. ابھی مہدی دنیا میں آیا نہیں. آٹھویں مولا احترام کر کے بتا رہے ہیں کہ جس نے آنا ہے اس کا کتنا مقام ہے کہ صادق آل محمد اس کی خدمت کی خواہش اللہ سے کرتے ہیں اور آٹھواں مولا اس کے نام پر احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. سورہ بقرہ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن ہدایت ہے لیکن کن کے لیے؟ متقین. قرآن اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. اور ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین بھی امام المتقین، علی بھی امام ہے تو کن کا؟ متقین کا. بس سمجھ میں آ گیا کہ اگر قرآن سے فیض لینا ہے پھر بھی تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا، اور اگر امام سے فیض لینا ہے تو پھر بھی تقویٰ کرنا پڑے گا. تقویٰ شیعہ کی نشانی یہی، شیعہ کی نشانی تقویٰ. تقویٰ پر بہت گفتگو
میں صرف اشارہ کروں گا میرے عزیزوں، تقویٰ نقطۂ آغاز ہے ایمان اور قرآن سے پہلے، ہدف نہیں ہے ہمارا۔ بہت توجہ چاہوں گا، اہل علم موجود ہیں۔ تقویٰ نقطۂ آغاز ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک سادی سی تعریف علماء فرماتے ہیں کہ واجب کو انجام دو اور حرام کو چھوڑ دو۔ تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا۔ تقویٰ کیا ہے؟ خشیت الہی۔ متقی کون ہے؟ کہ جس کے دل میں فقط خدا کی محبت ہو، اس کے غیر کی محبت نہ ہو۔ تقویٰ یہ ہے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے اسم اعظم کی تعلیم، کیا کرنا ہے اسم اعظم؟ تاکہ میرا کوئی کام ہو اسم اعظم ذکر کروں اور کام ہو جائے۔ اس وقت نبی نے یہی فرمایا، اے شخص اپنے دل سے غیر خدا کی محبت نکال دے اور حرام کا دانہ زمین پہ پھینک دے، تو اللہ کا جو بھی نام لے گا اس میں اعظم۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں نہیں۔ پروردگار اس پوری کائنات میں کہیں نہیں سماتا، اگر سماتا ہے تو کہاں؟ مومن کے دل میں۔ دل وہ جگہ ہے کہ جہاں خدا غیرت رکھتا ہے وہاں خدا برداشت نہیں کرتا کہ کوئی غیر اس کا ہے۔ دل۔ میں تھوڑی سی گہری سی بات کروں گا، صرف آپ کا توجہ ہو۔ میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں، ایک عام چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ یہ تو ربی صاحب جو ہیں مختلف القاب بیان کر دیتے ہیں، میں ان کا اہل نہیں ہوں۔ معمولی سا طالب علم ہوں، اور طالب علم جو ہے وہ اس وقت بولتا ہے جب آپ بھی ساتھ ساتھ بولیں گے، کچھ میں بولوں گا کچھ آپ بولیں گے۔ تقویٰ کے حوالے سے ایک تھوڑی سی منفرد سی جو تشریح میں کروں گا وہ یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ اپنے دل کو سنبھال۔ تقویٰ یعنی دل پر اپنا کنٹرول پیدا کر۔ میرے عزیزوں توجہ رکھیں، ہم بسا اوقات کچھ عبادات کا بجا لانا تقویٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عبادتیں تو وہ بھی بجا لا رہے تھے جو حسین کو مارنے کے لیے پہنچے ہوئے۔ عبادتیں تو وہ بھی بجا لا رہے۔ عبادتیں اس وقت اثر رکھتی ہیں جب دل کی دنیا بدلے۔ ایک چھوٹی سی مثال، جناب آیا شروع سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، اہل قرآن بھی تھے، سارے عمل تھے، لیکن جب تک غیر خدا کی محبت تھی، فقط تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ وہی تھا کہ جس سے امام نے کہا تیری ماں تیرے صوت میں بیٹھے، یہ وہی تھا۔ اہل نماز میں تھا، لیکن یہ وہی تھا۔ لیکن کب حسین کا بنا، کب جو ہے آج اس کی قبر پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، آج کی قبر کا طوائف انبیاء کی ارواح کرتی ہیں، کب؟ جب اس نے اپنے دل کی دنیا بدلی، جب یزید کی ولایت سے نکل کر حسین کی ولایت میں داخل ہوا، اس وقت وہ توحید کے قلعے میں آیا۔ حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کو دشمن دلانا، آواز بلند نعرہ صلوات۔ ہماری بعض باتیں روٹین کا حصہ ہے، چونکہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تو پڑھ رہے۔ ابھی بھی پوچھا جائے کہ کیوں، چونکہ گھر ہمارا آبا و اجداد پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا۔ یہ عبادتیں عادت بن گئی ہے،
یہ روٹین کا حصہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ عبادت عادت ہے، ابھی عبادت نہیں ہے. اگر عبادت ہوتی تو پھر نماز اپنا کام کرتی. نماز اصل میں کس لیے تھی؟ معراج المومن. نماز ہر روز ہر دن بلند کرتی. ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں کل کھڑے تھے، جہاں پرسوں کھڑے تھے. کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ کیونکہ دل ابھی اللہ اور اس کے ولی کے سپرد نہیں کیا. دل ابھی اللہ اور اس کے ولی کے سپرد نہیں ہے. دل میں کیا ہے؟ خواہشات نفسانی. توجہ ہے نا؟ دل میں خواہشات نفسانی، دل پر آرزویں حاکم ہیں، دل پر حرص ہے، دل میں حسد ہے، دل میں ابھی رحمانی صفات نہیں آئی، دل پر ابھی شیطانی خصلتوں کا قبضہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. ابھی ہماری حالت یہ. میں ایک فرمان اپنے چھٹے مولا کا، اگر اس کو ہم سمجھ گئے تو ہمیں دنیا میں یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کا رمز سمجھ آ جائے گا. میرے چھٹے مولا نے مقام معرفت میں ایک عجیب جملہ کہا، بہت ہی توجہ چاہوں گا. اگر یہ میرا جملہ میرے معزز سامعین بزرگان سمجھ گئے، میں سمجھوں گا کہ میں نے آج اپنی مجلس کا ایک وظیفہ ادا کر دیا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا مومن کی ترقی، مومن کا کمال کیا ہے؟ ان عبادتوں کا ثمرہ کیا ہے؟ اصل وہ جو آپ معراج مومن کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا سن، مومن تیرا ہر گزرنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. توجہ ہے میرے؟ ہر گزرنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اب یہ تو بات ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو. اگلی بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، فرمایا اگر تیرا آج کا دن کل والے دن جیسا ہو، اگر تیرا آج کا دن کل والے دن جیسا ہو تو خسارے میں ہے، تو برباد ہو گیا. اللہ اکبر، تو برباد ہو گیا. خدا نے یہ زندگی ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم یکسانیت کا شکار ہوں. خدا نے یہ چند سانسیں ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم یکسانیت کا شکار ہوں. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مادی دنیا میں تو چاہتے ہیں ہر روز ترقی ہو. جو دکاندار ہے وہ اپنے پیسے گن رہا ہوتا ہے کہ آج کے پیسے کل سے زیادہ ہوں. جب تو پیسوں، اپنے کپڑوں، اپنی دنیاوی چیزوں، اپنے پلاٹ، بینک بیلنس، گاڑیوں کو ہر روز بڑھانے کے چکر میں ہے تو مادی دنیا کے اتنا خیال تو روحانی دنیا، دل کی دنیا، الہی دنیا کو تو پکڑا ہے. ہر روز جس طرح مادی دنیا بڑھانے کے چکر میں ہے، اسی طرح الہی دنیا بھی بڑھے، روح بھی بڑھے، دل کی ترقی بھی بڑھے، دل کا کمال بھی بڑھے. میرے عزیزوں، مولا نے کہا اگر تو کل جتنا ہی ہے. اب یہاں جو میرے دوست احباب جو بازار میں بیٹھتے ہیں، تجارت کا کام کرتے ہیں، مجھے صرف یہ بتائیں اگر آج آپ کے پیسے، مجھے بتا دیں آج آپ کی جو بچت ہے دکان کی وہ وہی ہو جو کل کی ہو، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں. جو جی جو کاروبار میں بیٹھے ہیں وہ مجھے بتائیں اگر آج 4 پیسے نہیں بڑھیں گے، وہی کچھ ہے جو کل تھا، تو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ دکان گھاٹے میں جا رہی ہے یا فائدے میں جا رہی ہے؟ گھاٹے میں جا رہی ہے. اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر تو برباد ہو گیا. امام صادق بھی یہی کہتے ہیں اگر تیرا آج کا دن کل جیسا ہے تو تو گھاٹے میں ہے، لیکن اگر خدا نہ کرے تو کل سے بھی نیچے چلا گیا، فرماتے بس تو ہلاک ہو گیا. اللہ اللہ، میرا خیال ہے میری بات کو پہنچ چکے ہوں گے، میری بات کو پہنچ چکے ہوں گے. ہماری روحانی دنیا بھی ایسی ہونی چاہیے میرے عزیزوں، ہماری روحانی دنیا بھی ایسی ہونی چاہیے. ہم ہر روز ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھیں. یہ مجالس اسی لیے تو ہیں
اگر عام حالت میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، آئیں صف اعضاء اس لیے تو بچائی ہے. اگر دل شکی ہیں، اگر دل پتھر ہیں، آئیں حسین پہ گریہ کریں، ان دلوں کو نرم کریں. جیسے ہی آنسو جاری ہو فوراً کہے پروردگارا تیری بارگاہ میں استغفار کرنے آیا ہوں، مولا حسین کے دامن سے تبسم کرتا ہوا میرے رب میری توبہ کو قبول کر. صف اعضاء اسی لیے تو ہے عزیزاں. یہ صف اعضاء ہمیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ مجالس توبہ کرنے کا ہدف کیا ہے؟ ہمارا آنے والا دن کل کے دن سے بہتر ہو، ہمیں توفیق توبہ ملے، ہمارے گناہ چڑھے، ہمارے دل نرم ہو. اسی لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں صف اعضاء پہ جب آتے ہو یوں سمجھ کر آیا کرو کہ مجلس سے حسین نہیں جا رہے، کربلا جا رہے. خود ہر مجلس کسی کربلا سے کم نہیں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کی توجہ ہوتی ہے، خدا کی مکمل توجہ ہے جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے. جہاں بھی حسین کا ذکر ہو وہاں رحمت خدا ہے، وہاں مغفرت خدا ہے، وہاں ملائکہ ہے، وہاں ملائکہ کا نزول ہے، وہاں ارواح انبیاء ہے. یہ خصوصی لطف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کسی کو نہیں حاصل ہوا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے مولا کو حاصل ہوئی، کسی کو حاصل نہیں، نہ کسی نبی کو نہ کسی وصی کو، صرف مولا. جیسے حکم ہے جائیں زیارت حسین کے لیے، کیوں حکم ہے؟ کسی امام کی زیارت کے لیے ایسا تاکید کے ساتھ حکم نہیں جتنا مولا حسین کی زیارت کے لیے. ہدف کیا تھا؟ تیرے اندر تبدیلی ہو. اب ظاہرین جانتے ہیں، بڑی معذرت سے کہتا ہوں، میں بڑی معذرت سے، مجھے معاف کر دو جو ظاہرین جانتے ہیں. مجھے بتائیں یہ جو ظاہرین جانتے ہیں نیکی کیا آتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ بڑی معذرت چاہتے ہیں، چند تصویریں، کچھ تبرکات، یہی کچھ ہوتا ہے. مجھے یہ بتا تو جیسا گیا تھا ویسا آیا ہے یا حسین کے پاس سے، یا حسین کے پاس سے حبیب جیسا بن کے آیا، حر جیسا بن کے آیا؟ آخر فرق کہاں پڑا؟ فرق پڑنا چاہیے. اب وہ لوگ جو زیارتوں پہ جاتے ہیں، میری ان سے ایک ہی التماس ہے، جو بھی توفیق زیارت پیدا کرے اللہ سب کو بار بار توفیق دے. ایک چھوٹی سی التماس میرے عزیزوں، زندگی میں جب بھی زیارت کا موقع ملے اس کی قدر جاننا. زیارت کے موقع وہ جس امام کی قبر کی زیارت ملے فرق نہیں کرتا. اگر مولا حسین کی ملے تو اللہ وہاں جا کے کچھ اپنے لیے مانگنا، اپنے لیے مانگنا. کیا مانگنا؟ مجھے پتا ہے کہ وہاں ہم ایک لسٹ لے کے جاتے ہیں، بیماروں کی شفا قبر سے مانگ رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ قبر شفا نہیں دیتی بھی، وہ اللہ ہے جو شفا دیتا. توجہ نہیں دیتا. حسین کی قبر سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم اہل توحید ہیں، اہل توحید بھی ہیں، اہل ولایت بھی ہیں. قبر رزق نہیں دیتی، رزق خدا دیتا. واللہ اولاد مانگتے ہیں، نہیں، اولاد یہ نہیں دیتے، اولاد خدا دیتا. ان کو بھی اولاد اللہ نے دی، ان کو بھی رزق اللہ نے دیا، ان کو بھی شفا اللہ نے دی. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو بالکل ہی وہابی ہوگا. نہیں، ہم توسل کے قائل ہیں. مانگنا ہے تو توسل سے مانگ پھر بھی خدا سے، لیکن حسین کا واسطہ دے. واسطہ دیں، چونکہ ہماری دعا میں وہ طاقت نہیں ہے کہ گناہگار بندے. اب حسین کے پاس آنے کا موقع ملا ہے، شفا مانگ خدا سے. کہہ یا رب الحسین اشفی، اے حسین کے رب بے حق کے حسین، اے حسین کے رب حسین کے صدقے شفا دے. امام علی نقی علیہ السلام
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے اپنے فرزند 11ویں مولا امام عسکری علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہتے بیٹا عسکری، بیٹا حسن عسکری، ایک مومن کو تیار کر اور اسے زیادہ راہ دے کہ جائے کربلا میرے جد حسین کی قبر پر اور وہاں بیٹھ کر میرے لیے شفا مانگے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ 10واں مولا امام نقی شفا مانگ رہے ہیں اللہ سے قبر حسین کے بعد۔ جس مومن کو تیار کیا گیا تھا اسے بلایا تو اس نے کہا فرزند رسول آپ خود امام ہیں، آپ خود مولا ہیں، میں آپ کا نائب بن کر جاؤں حسین کی قبر پر؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ میرا خدا چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی جو مانگنا ہے وہ حسین کی قبر کے پاس جا کے مانگنا۔ میرے رب کو پسند یہی ہے کہ اگر رب سے بھی مانگنا ہے تو ان کی قبروں کے پاس مانگو اور حسین کی قبر کے پاس مانگو۔ اسی لیے تو پروردگار نے حسین علیہ السلام کو شہادت کے بعد جو عظمت دی جعل الاجابہ تحت قبتہ کہ خدا اگر جو بھی دعا مانگو اگر چاہتے ہو قبول ہو تو جاؤ سفر کرو اور اسی کبے کے نیچے جہاں قبر ہے مولا کی وہاں تو دعا کر، قبول کرنا اس قدرت کا کام ہے۔ یعنی 10ویں مولا اپنی دعاؤں کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں۔ بس میں منع نہیں کرتا، تو جو دعا کر وہاں پہنچ دعا کر اس کے وسیلے سے، لیکن مانگ رب سے۔ ہم اصحاب توحید ولایت، لیکن ایک چیز ڈائریکٹ مانگ۔ اب آتا ہوں ڈائریکٹ مانگنے پر۔ ایک چیز ڈائریکٹ مانگ، وہ کون سی مانگنی ہے میرے عزیزوں؟ وہ وہی ہے جو میں کہتا ہوں، ایک چیز مانگ، ڈائریکٹ مانگ۔ وہ کیا ہے؟ وہ جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، یہ جسموں کے طبیب بنا کر نہیں بھیجے گئے، یہ روحوں میں طبیب بنا کر بھیجے گئے۔ اگر روح کی ارتقا مانگنی ہے، اگر ہدایت مانگنی ہے، اگر علم مانگنا ہے، اور اگر یہ مانگنا ہے کہ میرا آج کا دن کل سے بہتر ہے، تو پھر آپ انہی قبروں سے مانگ، انہی قبروں سے مانگ، اس وقت معصوم سے مانگ، چونکہ یہ معصوم کا فیض ہے۔ معصوم سے اپنے لیے مانگو، ڈائریکٹ مانگو کہ میرے مولا میری تربیت کر، میرے مولا مجھے علم دے، میرے مولا مجھے ہدایت دے، میرے مولا میری روح کو شفا دے۔ یہ جو روح کی بیماریاں ہیں میرے عزیزوں، دنیا میں جسم کی بیماریوں کے ڈاکٹر تو مل جائیں گے، لیکن روح کی بیماریوں کا طبیب یہی ہے کہ جن کی قبروں کی زیارت کے لیے آتا ہے وہاں جائیں، روح کی بیماریوں، وہاں حسد کا علاج مانگیں، وہاں حرص کا علاج مانگیں۔ اگر نامحرم کو دیکھنے کی بیماری ہے، چھوٹ نہیں رہی، اب مولا نام یہی کچھ مانگ۔ میرے عزیزوں، ہم اس وقت اللہ نے قوم تشیع پر جو فضل عطا کیا، خدا کی یہ عطا ہے، خدا نے ہمیں کبھی بھی بے وارث نہیں چھوڑا۔ اس وقت بھی اسی حسین کا بیٹا ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر تو وہاں نہیں جا سکتا، ایک دفعہ اپنی خلوت میں، جلوت میں اپنے زمانے کے امام کو تو ہوگا، اس سے مانگ، روح کی بیماریوں کی شفا اس سے مانگ۔ یہ جو ہم عریضے لکھتے ہیں نیمہ شعبان کو، کیوں ہم نے عریضے نیمہ شعبان کے لیے وقت دیے ہوئے ہیں؟ صرف اسی دن لکھنے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ نہیں عزیز، تو ہر دن لکھ، امام سے گفتگو کر، تو بے وارث نہیں ہے۔ خود میرے مولا کہتے ہیں کہ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِدِينَ لِمُرَاقِكُمْ، اے میرے شیعو، میں نے تو کبھی بھی تمہارے حال میں تمہیں نہیں چھوڑا، وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، میں تمہیں نہیں بھولتا، تم ہو سکتا ہے مجھے بھول جاؤ۔ امام تو اپنی امت کو نہیں بھولتے، ہر روز توسل کا، ہر روز اپنے امام سے مانگنا۔
عزیزو، آیت اللہ بہجت کا یہ بڑا مشہور فرمان ہے. کہا کرتے ہیں کہ جب بھی تو کوئی بات کرتا ہے تیرے کان میں ہو سکتا ہے بعد میں جائے مہدی کے کان میں پہلے چلی جاتی ہے. ہمارے مولا کی نگاہ ہم پر ہمیشہ نگاہ ہے، لیکن ان کا ایک شکوہ ہے. شکوہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فما یبسنا عنہم الا ما یبتسل لنا مما نکرہ ولا نوسرہ. فرماتے ہیں اے میرے شیعو، مجھے تم سے شکوہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اگر جدائی کوئی چیز ڈال رہی ہے، یہ ہمارے گناہ ہے، یہ تیرے گناہ ہیں، یہ تیرے کو اعمال ہیں جو مجھ تک پہنچ رہے ہیں. تو شیعہ میرا ہو اور گناہ کر، یہ چیز ہے جو مہدی کو رولا. میرے عزیزو، میرا مولا بڑی لمبی تنہائی ہے میری ایمان. میں کبھی کبھی کہتا ہوں سید الشہداء نے کربلا میں اپنے عزیزوں سے کتنی دیر کی تنہائی برداشت کی ہوگی؟ کبھی سوچے تو صحیح. نہیں حسین تنہا نہیں رہ سکتے. اکبر کی شہادت کے بعد میرے مولا نے کہا تھا دنیا پر خاک ہو، اب حسین کا اس دنیا میں رہنے کو دل. عزیزوں کی تنہائی، اللہ کتنی دیر انسان رہتا ہے. لیکن کبھی سوچا مہدی 1200 سال سے تنہا اپنے عزیزوں سے. کتنی بڑی تنہائی، اپنے ایمان کے رنگ کو درک کریں. میرے عزیزوں، آج وقت کا حسین موجود ہے، کربلا موجود ہے، لیکن کربلا میں پہنچنے والے موجود نہیں. آج مہدی منتظر ہے اسی طرح جس طرح 61 ہجری میں حسین منتظر ہے. میں صرف تھوڑا سا ذکر کروں گا چونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. ذکر کروں گا صفیر حسین کا. ٹائم ختم ہو چکا ہے، صرف تھوڑا سا ذکر کروں گا، مجھے اجازت. جناب مسلم بن عقیل، ایک دفعہ مولا علی نے پوچھا نبی سے، یا رسول اللہ آپ کو عقیل سے اتنی محبت کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا بیٹا میرے بیٹے حسین پر جائے. اجر و مسلم. ہمارے مورخین علماء یہ کہتے ہیں خاندان بنی ہاشم 3 ہستیاں حسن و حسین کے بعد اتنی طاقتور اور پہلوان تھے کہ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو کربلا کا نقشہ بدل جاتا. ایک محمد حنفیہ، ایک مسلم بن عقیل اور ایک عباس علمدار. لیکن یہ مشیت الہی تھی کہ ایک کو مدینہ میں چھوڑ آئے، ایک کو حسین نے کوفہ روانہ کر دیا، ایک کو ساتھ. اور جناب مسلم میرے عزیزو اجرکم اللہ، وہ عجیب شہید ہے، پہلا شہید کہ جس نے وہ ساری مصیبتیں دیکھی جو کربلا والوں نے دیکھی. بہت مختصر کرتا ہوں، ساری وہ مصیبتیں. سید الشہداء نے عصر عاشور تنہائی دیکھی تھی، حسین تنہا رہ گئے تھے. مسلم بھی 18,000 کی بیعت کے بعد تنہا رہ گئے تھے. کوفہ کی گلیاں تھی اور حسین کا سفیر تھا. لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، دروازے بند ہو چکے. کربلا والوں نے پیاس دیکھی تھی، مسلم نے بھی پیاس دیکھی تھی. جب باندھ کے لایا جا رہا تھا اور آخری وقت پانی مانگا تھا، جب پانی پینے لگے ظالموں نے ہونٹ پر تلوار کا وار کیا ہوا تھا، آدھا ہونٹ لگ رہا تھا، دانت ٹوٹ کر پیالے میں گرے، پانی خون آلودہ ہو گیا. مسلم نے پانی پھینک دیا، کہا بس میری قسمت میں پانی نہیں تھا، یہ خدا کی مشیت تھی. جس طرح کربلا والوں نے تشنا جانا تھا، مسلم نے بھی تشنے جانا. اجرکم اللہ. اور جس طرح سب کے سرگرم ہوئے، مسلم کا بھی سرگرم ہوا. اور ایک اور چیز، جس طرح مخدرات عصمت کے ہاتھ بندے گئے، مجرم مسلم کا جب سرگرم ہوا تھا ہاتھ بندے ہوئے.
میرے مولا کو مقام سالمیہ میں شہادت مسلم کی خبر ملی جب کوفہ سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں اس طرح کوفہ سے نکلا ہوں کہ کوفہ کی گلیوں میں ہانی اور مسلم کے لاشوں پاؤں میں رسیاں ڈال کر گلیوں میں گھسیٹے جا رہے بس یہ سننا تھا. سید الشہداء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا اے بنی عقیل تمہارا حق ادا ہو, اگر تم نے جانا ہے چلے جاؤ. کہنے لگے حسین کیسے جائیں گے, جدھر مسلم گیا تھا ہم بھی وہیں جائیں گے, اگر اس نے آپ پر جان دی ہے ہم بھی آپ پر جانے دیں. اب میرے مولا مجھ سے کرتا ہوں, میرے مولا آتے ہیں خیام میں, خیام میں آئے, کسی کو بتایا نہیں, صرف اپنی بہن زینب کو کہا زینب ہمارے قافلے میں مسلم کی ایک بیٹی عاتقہ بھی ہے, اسے میرے پاس لے آؤ. اب عاتقہ کو لایا گیا, امام نے اپنی گود میں عاتقہ کو بٹھایا, اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پیار کرنا شروع کیا, پیشانی پر بوسے دینے شروع کیے. وہ بچی سمجھدار تھی, کہنے لگی ماموں مجھے یہ بتا میرے بابا کو خیر ہے. کیوں؟ کہنے لگی آپ اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے یتیموں کو پیار. کہنے لگے عاتقہ آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں, تیرا باپ مظلومانہ کوفہ میں شہید ہو گیا. بس یہ سننا تھا مقدرات عصمت کا لوہا بلند ہوا, واہ مسلمہ واہ حسینہ. پھر میرے مولا نے کہا زینب بہن وہ جو راستے میں 2 گوشوارے خریدے تھے وہ لا, میں اپنے ہاتھوں سے عاتقہ کو پہنا. اب حسین نے گوشوارے پہنانے شروع کر دیے. مکاتب یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ گوشوارے پہنا رہے تھے دور ایک 4 سالہ بچی سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی, سوچ رہی تھی کہ ہاں اگر کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, میں کہوں گا سکینہ یہ میری قسمت. جب سکینہ یتیم ہوئی تھی کسی نے شفقت کا ہاتھ تو نہیں رکھا تھا, ہاں چہرے مبارک کے تماچے ضرور مارے تھے. کسی نے گوشوارے نہیں پہنائے تھے, ہاں کانوں کو چیر کر گوشوارے نکالے گئے. شہزادی کہتی تھی یہ کہاں کا انصاف ہے, بابا بھی میرا شہید ہو اور ظلم بھی ہم پہ ہو رہا. عزیزوں اس عاتقہ کا ذکر ملتا ہے عاشورہ کا, لیکن عاشورہ کے بعد عاتقہ کا ذکر نہیں ملا. کہتے جب ان ملعونوں نے علی و بطول کے تبرکات لوٹنے کے لیے حملہ کیا تھا, اور جب اتنا سخت حملہ ہوا بیویوں کے ہاتھوں سے بچوں کے ہاتھ چھوٹ گئے. اب جب بچے سرزمین کربلا پر موتیوں کی طرح بکھر گئے, جب انہوں نے اپنی آگ لگا دی, لوٹ مار کر لی, اب علی کی بیٹی زینب بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ عاتقہ کا لاشا نظر آیا. وہ لاشا تھا جس کے سینے پہ گھوڑوں کے